الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا اور اجر بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کے جتنے بھی طریقے بتائے ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ یعنی ملن قرب کا ذریعہ، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ ایسے ہی روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری بات یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، عن قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچویں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ رمضان کے اس مبارک مہینے ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ کی عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ بیکار اور ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت و زیارت یعنی ہاتھ یا مشینوں سے کیا جانے والا کام، دستکاری، اشیاء کی خرید و فروخت کا کام، ہر کام بخوبی کر سکتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں کے مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔